اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ہدایت اور نہج البلاغہ کے عنوان سے آج کا یہ ہمارا 13واں سیشن ہے۔ ماہ مبارک رجب کی پربرکت گھڑیوں میں ولادت صاحب نہج البلاغہ، ولادت جناب امیر المؤمنین کے اس مہینے میں کلام امیر المؤمنین سے آشنائی کے لیے اپنے چند معروضات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ گفتگو اپنی آگے بڑھانا چاہتے ہیں، چونکہ گزشتہ سیشن میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ ماہ رجب دعاؤں کا مہینہ ہے، اور اگر ہم آل محمد کی دعاؤں کو دیکھیں تو سب سے پہلے، بلکہ بعض دعائیں تو ہم اس حد تک دیکھتے ہیں کہ پوری دعا کئی صفحات کتابوں کے، مثلا خود آپ دعائے کمیل جناب امیر المؤمنین کو دیکھیے، آپ ایک نگاہ میں اس انداز کو سامنے رکھیے کہ اس پوری دعا میں، جس کو ہم کہہ تو رہے ہیں دعا، لیکن جناب امیر علیہ السلام نے اس دعا میں خدا سے مانگا کیا ہے؟ پھر بھی اگر فرصت ہو تو آپ دعائے کمیل کو اس نگاہ سے دیکھیے گا، ایک جملے پہ غور فرمائیے گا کہ جناب امیر علیہ السلام نے اس دعا میں خدا سے مانگا کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ پوری دعا میں جناب امیر علیہ السلام نے ذات توحید سے ایک ہی چیز مانگی ہے، اور وہ ہے قرب الہی، پروردگار مجھے اپنے اتنے قریب کر دے، اور اس کے لیے پھر جو مراحل چند جناب امیر علیہ السلام نے اس دعا میں بیان فرمائے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن ہم جس چیز کو دعا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف ہو، ہمیں کوئی دکھ ہو، یا ہمیں کوئی شے چاہیے، تو ہم اس کے لیے رب کی ذات کے سامنے آہو بکا کرتے ہیں، اور جب کبھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہو تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھول بھی جاتے ہیں۔ بہرحال آل محمد نے دعاؤں میں یہ چیز پیش کی ہے۔ آپ اگر باقی دعائیں ہیں، دعائے عرفہ جا کے دیکھیے، جناب امام حسین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو دیکھیے، دعائیں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو دعاؤں میں سب سے پہلے آل محمد نے عظمت خداوندی بیان کی، گویا ہمیں بتلایا ہے دعاؤں کے ذریعے سے کہ خدا کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اور پھر جب خدا کے ساتھ بات کرنی ہے تو پھر اس سے اگلے مرحلے میں چاہنا کیا ہے۔ اب اگر کوئی کسی سالک سے، کسی راہ خدا کے بزرگ سے یہ پوچھا گیا کہ ما ترید قال ارید وان لا ارید، کسی سالک سے پوچھا گیا آپ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ نہ چاہوں، یعنی میں کچھ نہ چاہوں، ما ارید، یہ مرحلہ ہوتا ہے حقیقت میں۔ اور جناب امیر علیہ السلام کی وہ دعائیں، اگر ہم دعاؤں کی طرف چلے جائیں گے تو ہمارا موضوع بدل جائے گا۔ جناب امیر علیہ السلام اپنی دعاؤں میں جب یہ فرماتے ہیں الہی میں نے تجھے ایسا پایا جیسے میں اپنا رب چاہتا تھا، بس میری دعا یہ ہے کہ تو مجھے ایسا بنا دے جیسے تو اپنے بندے کو چاہتا ہے۔ اب یہ ہے حقیقت میں بندگی کی راہیں تلاش کرنا آل محمد کی پوری زندگیوں سے۔ دعائیں ہم دیکھیے یا ان کی زندگی کا کوئی اور پہلو ہم دیکھیں، ہم ماہ رجب میں اگر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے تو ہمیں بھی اس نگاہ سے یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ میلاد جناب امیر علیہ السلام کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ ہم نے خدا سے دعاؤں کے مہینے میں جناب امیر المؤمنین کی ولادت کے واسطے سے اگر کچھ مانگنا ہے تو خدا کی ذات، میں یہاں ایک جملہ عرض کرتا جاؤں، چونکہ رجب کے ایام ہیں اور میلاد جناب امیر المؤمنین کے ایام ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد جب بیت اللہ کے طواف میں مشغول ہیں اور جب بی بی ایک خاص مقام پر پہنچتی ہیں تو بی بی نے آ کے وہاں ذات توحید کو دو واسطے دیے ہیں۔ واسطہ پہلا یہ ہے کہ اے پروردگار تجھے کعبہ کے بنانے والے کا واسطہ، اور دوسرا واسطہ اے پروردگار میرے بطن میں موجود مولود کا، یعنی آنے والے کا واسطہ۔
اب آپ ان دو واسطوں کو دیکھیے، ان وسیلوں کو دیکھیے۔ ایک وسیلہ وہ جو موت کے آغوش میں جا چکا ہے اور اس نے کعبہ بنایا ہے، اور ایک وہ جو کعبے میں آنے والا ہے۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ دو واسطے دے کے مانگا، کیا پروردگار ان دو واسطوں کا صدقہ میری اس وضع حمل کی مشکل کو آسان فرما۔ اب یہ خود ہمیں ایک جملہ جناب سیدہ کا یہ بتلاتا ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کا یہ جملہ بتلاتا ہے کہ اگر مشکل کچھ بھی ہو تو ان کو واسطہ بنا کے ذات توحید کے دربار میں حاضری دی جا سکتی ہے۔ بلکہ میں تو یہاں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر رب کے دربار میں حاضری دینی ہے تو پہلے ان سے اس حاضری کا طریقہ معلوم کر لینا چاہیے۔ یہ ولادت کے حوالے سے میرے خیال میں اسی حد تک کافی ہے، لیکن وہی امیر المؤمنین، وہی امام، جس امام کے کلام کے ضمن میں ہماری گفتگو جاری ہے، اسی امام کو ہم یہ وسیلہ اگر بنائیں تو ہم جو چیز ماہ رجب میں دعا کے طور پر اس امام کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، کیا یہی ہم نہیں مانگ سکتے کہ پروردگار تجھے علی کی عظمت اور علی کی عزت کا واسطہ کہ ہمیں علی علیہ السلام کے کلام سے آشنا فرما، اور جو جناب امیر المؤمنین کے کلام میں عقائد کی باریکیاں ہیں اور توحید کی پہچان کے وہ بے باریک پہلو امام نے ہمیں سکھائے ہیں، پروردگار ان کو سیکھنے کی، اور اسی انداز میں جس انداز میں علی ہم سے توحید چاہتے ہیں اس انداز میں ہمیں توحید کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما۔ آج کل میں اکثر ممبروں سے بھی یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ آج کل ایک مشکل آ گئی ہے ہمارے ممبرز پہ، اور وہ مشکل یہ آ گئی ہے کہ ہم اگر ممبر سے کچھ پیش کرتے ہیں تو مثلا توحید کے مسئلے کو ہم کہیں گے نصیری یہ کہتا ہے اور فلاں یہ کہتا ہے۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ نصیری جو کچھ کہتا ہے وہ نصیری ہے، ہم تو نصیری نہیں ہیں، ہم امیر المؤمنین کے چاہنے والے ہیں۔ تو ہمارے ممبروں سے اگر حوالے ہونے چاہیے کہ نصیری اپنے خدا کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے، ہم نصیری کے بجائے امیر المؤمنین کے حوالے سے کہیں کہ میرا مولا، میرا امام، میرا ولی اللہ، یہ قرآن مجید کے ساتھ رہنے والا علی مع القرآن والقرآن مع علی، وہ اپنے رب کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی اور کے حوالے دینے کے لیے اپنے ممبروں کو جہاں ہم عظمت اور فضائل آل محمد بیان ہونے چاہیے، وہیں ہمارے اگر عقائد کی باریکیاں، فقہ کے مسائل، شریعت کے حلال و حرام کے تذکرے ہوں تو وہ بھی کسی غیر کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اپنے پاک اور معصوم اماموں کی معصوم اور پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہمیں پیش کرنے چاہیے۔ اور پھر یہی خود مثلا آپ اگر دیکھیے تو نہج البلاغہ کے متعلق یہی کہا گیا کہ مثلا میں یہاں ایک حوالہ ہی دیتا جاؤں، بلکہ آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی خامنائی کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جناب امیر علیہ السلام کی پہچان کرنی ہے تو نہج البلاغہ سے بہتر کوئی ایسا ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے جس ذریعے سے ہم جناب امیر علیہ السلام کو پہچانیں۔ دیکھیے نہج البلاغہ سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے جہاں سے علی کا تعارف اور رخ علوی سے حجاب ہٹائے جا سکیں، یعنی یہ ایک ایسا ذریعہ ہے ہمارے پاس، یہ ایک ایسا نسخہ ہے ہمارے پاس۔ ویسے تو آیت اللہ خمینی نے اعلی اللہ مقامہ ہو، انہوں نے ایک بہت پیارا جملہ فرمایا تھا، وہ فرماتے تھے کہ اگر انسان، جملہ اس سے پہلے ایک اور کہتا جو انہوں نے جو اپنے سیاسی وصیت نامے میں کہا ہے، اس کو کہتے ہیں بزرگوں کا آل محمد سے ایک توسط۔ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم امام خمینی نے اپنے آخری وصیت میں بعض چیزوں پہ فخر کا اظہار کیا ہے، ان چیزوں میں سے، اور میں اس کو بارہا نہج البلاغہ کے سیشن میں ریپیٹ کر چکا ہوں، جناب امام خمینی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ فخر ہے کہ نہج البلاغہ جیسی کتاب جس کے برابر کی بعد از قرآن کوئی کتاب نہیں ہے، وہ ہمارے ایک معصوم امام کی کتاب ہے۔ وصیتوں میں بھی آخری زندگی گزار کے اس میں بھی فخر اگر کیا جا رہا ہے تو وہ نہج البلاغہ جیسی کتابوں پہ فخر کیا جا رہا ہے۔ امام خمینی یہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی اگر فردی بیماریاں ہوں یا اجتماعی بیماریاں ہوں،
یعنی انسان کی شخصی اس کی اپنی ذاتی زندگی کی بیماریاں ہوں یا سوسائٹی اور معاشرے کی اور ماحول کی بیماریاں ہوں، جو بیماریاں بھی ہوں اس دنیا میں کسی فرد کی، ان کے لفظ تھے فردی یا اجتماعی بیماریاں ہوں، وہ فرماتے تھے ان بیماریوں کے دردوں کے لیے مرہم اور ان تکلیفوں کے لیے شفا کا نام ہے نہج البلاغہ۔ یعنی نہج البلاغہ کسی انسان کے فردی مسائل کا علاج بھی ہے اور کسی انسان کی انسانیت کے اجتماعی اور معاشرتی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس علاج سے، اس مرہم سے، اس شفا سے ہم کس انداز میں اپنی صحت کے لیے اور اپنے بیماریوں کے علاج کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہی ایک جملہ آیت اللہ العظمہ آغا خامنئی کا بھی عرض کرتا جاؤں۔ آیت اللہ خامنئی کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ ایک حازم حکیم کا تحریر کردہ نسخہ ہے۔ دیکھیے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ پریسکرپشن آپ کو لکھ دیتا ہے، اس پریسکرپشن کے بغیر ہمیں کوئی فارمیسی والا دوا نہیں دے گا۔ بہت ساری ایسی ادویہ ہیں جو آپ کاؤنٹر پہ نہیں خرید سکتے، بلکہ اس کے لیے نسخے کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ نسخہ اس پہ دستخط ہونے چاہیے جو جا کے آپ کو وہ فارمیسی والا جو ہے وہ دے گا۔ جناب علامہ آیت اللہ علی خامنئی فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ ایک حاذق حکیم کا نسخہ ہے، یعنی تحریری نسخہ ہے۔ اب اس نسخے کو جیب میں رکھے ہوئے، اپنے پاس رکھے ہوئے، اپنی الماریوں میں رکھے ہوئے اگر ہم مریض ہی رہتے ہیں تو یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اس نسخے کو استعمال نہیں کیا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی مدت تک اس نسخے سے اپنے آپ کو دور رکھا اور ہم اس نسخے کو پہچان ہی نہیں سکے۔ اور انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد وہ فرماتے ہیں پھر قوم ایک حد تک اس نسخے کی طرف متوجہ ہوئی اور اب اپنی بیماریوں کا اور اب اپنے تکلیفوں کا اور اپنے زخموں کا مرہم جو ہے وہ اس سے تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن بار بار آیت اللہ خامنئی کا یہ جملہ ہے کہ جس انداز سے کلام امیر المومنین سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی مرضوں کا علاج کرنا چاہیے، اب تک ہم اس مرحلے پر نہیں پہنچ سکے۔ اور وہ بار بار فرماتے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے اسکولوں میں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے بچوں میں ایک گزشتہ دنوں ایک خطاب تھا آیت اللہ خامنئی کا، وہ فرما رہے تھے کہ نہج البلاغہ کے بعض حصوں کا اس انداز میں ترجمہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی، چھوٹے بچے بھی اس کو سمجھ سکیں۔ اور پھر انہوں نے بڑی تاکید کی کہ آپ نہج البلاغہ کو اپنے اسکول سلیبس میں لے آئیے۔ کس طریقے سے؟ کچھ کلمات، کچھ فرامین، مختلف چیزیں جو ہیں اس میں۔ بہرحال نہج البلاغہ ایک کتاب ہے، جملہ اگر آغا خامنئی ہی کا ریپیٹ کر دوں، ایک حاذق حکیم کا نسخہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اب وہ حاذق حکیم جس نسخے کو پیش فرما رہا ہے، اب کیا کریں؟ وہی حاذق حکیم یعنی جناب امیر المؤمنین وہ ہستی ہیں کہ جب نہج البلاغہ آپ کھولیں گے تو وہیں یہ حکیم فرماتے ہیں کہ میری نسخوں میں سے ایک نسخہ اور وہ دوا جو 100% صحت مند بناتی ہے، اس دوا کا نام قرآن ہے۔ فَاسْتَشْفُوهُ، اس قرآن کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج کیجئے۔ یعنی بیماریوں کا نسخہ بتلانے والی علی کی ذات ہے، اور وہ نسخہ جس نسخے کو اپنے اس کلام پہ بھی ترجیح دے رہے ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قرآن ہے۔ یعنی اگر ہم جناب امیر علیہ السلام سے اس نسخہ حکیم حاذق سے اس نسخہ الہی کو پہچان لیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا ایک ہمارے لیے باعث فخر موقع ہوگا۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام کے اس کلام کے بارے میں پھر اگر گفتگو پھیلائیں گے تو بہت زیادہ ہی اس طرف ہم چلے جائیں گے۔ ہمیں فقط یہی عرض کرنا ہے کہ اگر ہمیں جناب امیر علیہ السلام کے مقام کو پہچاننا ہے تو نہج البلاغہ بہترین ذریعہ ہے۔ اور ماہ رجب میں اگر ہمیں دعاؤں کی طرف جانا ہے تو ان دعاؤں میں ہمیں دعا یہی کرنی چاہیے کہ ذات الہی ہمیں ماہ مبارک رجب میں رجب کی اس
اس زینت اور رجب کے اس مقدس مہینے میں اللہ کے گھر میں تشریف لانے والی ہستی کی پہچان عطا فرمائے، اور پھر وہ جو ہم سے وہ چاہتے ہیں اس کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آل محمد کیا چاہتے ہیں؟ جملہ یہاں کہوں، متعدد مجالس میں اس جملے کو ریپیٹ کرتا رہا۔ جناب امیر علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، خطبہ نمبر 187۔ وہاں جناب امیر علیہ السلام اپنا تعارف کراتے ہیں، اور تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں ان امرنا صعب مستصعب، ہمارے مقام اور ہمارے حیثیت کو پہچاننا ایک بہت ہی تاکید کے ساتھ بہت ہی دشوار کام ہے۔ ان امرنا صعب مستصعب، مشکل لوگ اس کو پہچانتے ہیں، وہی پہچان سکتا ہے جو ایمان کے بعد رب کی ذات کے امتحانات سے گزر کے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ وَصُدُورٌ امینہ، اور پھر ہماری باتیں جو ہیں وہ پاک اور امین دلوں میں ہی جاگزیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک موضوع ہے انشاءاللہ کسی وقت کہ جناب امیر علیہ السلام کی پہچان کون کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا کیا چاہیے۔ کم از کم اس جملے میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہچان اور مقام جناب امیر علیہ السلام کی شناخت اگر کسی حد تک ہو سکتی ہے تو اس کے لیے بھی پہلے امتحانات دینے پڑتے ہیں، کبھی حور بننا پڑتا ہے، کبھی حجر بننا پڑتا ہے، کبھی عمار بننا پڑتا ہے، اور کبھی ابو ذر بننا پڑتا ہے۔ وہ امتحانات طے کر کے جو ہیں وہ انسان اگر ایک سٹیج پہ پہنچتا ہے تو تب اسے عشق علی اور محبت علی کا وہ تحفہ رب کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ کوئی ایسی عام چیز نہیں ہے کہ جو کہیں سے جو ہیں وہ جاتے جاتے مل جائے، اس کے حصول کے لیے امتحانات دینے پڑتے ہیں۔ لفظ ہے خطبہ نمبر 187 میں 187 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں قد امتحن اللہ نے جس کو آزما لیا ہو، امتحن اللہ قلبہ، اس کے دل کو بالایمان، ایمان کے ذریعے سے، تو یہ امتحانات کے ذریعے سے یہ مقام ملتا ہے۔ اور اسی خطبہ 187 میں جناب امیر علیہ السلام کا وہ دعویٰ موجود ہے جس دعوے میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھ لو میرے جاننے سے پہلے، میں آسمان کی راہوں کو زمین کی راہوں سے بہتر جانتا ہوں۔ یہ خطبہ نمبر 187 کے الفاظ نقل کر رہا ہوں۔ اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان کی راہیں بہتر جانتا ہوں۔ یہاں آیت اللہ العظمیٰ آغا شیخ ناصر مکارم شیرازی کا مجھے جملہ پسند ہے، انہوں نے اس خطبے کی شرح میں یہ درج فرمایا ہے کہ جیسے باقی چیزوں کو ان کے مقام کو سمجھنا مشکل ہے، اسی طریقے پہ اس جملے کو جو خود اس خطبے میں موجود ہے کہ میں آسمان کی راہوں کو زمین کی راہوں سے بہتر جانتا ہوں، اس جملے کو بھی سمجھنا مشکل ہے، اس لیے یہ خود ہی بتلا سکتے ہیں کہ اس کا مفہوم اور اس کا معنی کیا ہے۔ لیکن میں یہاں اس جملے کے ضمن میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اور کوئی چیز ہمیں سامنے نظر نہ آئے تو کم از کم جس مقصد کے لیے ذات توحید نے انسان کو خلق کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو رب نے انسان اور جنوں کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے۔ وہ عبادت کیا ہے، مقام عبودیت کیا ہے، ہم اس کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے مقصد زندگی کو کیسے پا سکتے ہیں، اگر اس ہستی سے یہی پوچھ لیں جو ہستی کہتی ہے میں آسمان کی راہوں کو زمین کی راہوں سے بہتر سمجھتا ہوں، تو شاید ہم اس مرحلہ عبادت کو امیر المؤمنین سے پوچھ کے ان کی زندگی کو دیکھ کے اس مرحلہ عبادت کو طے کر لیں گے تو رب کی خلقت کے مقصد کو ہم پا لیں گے۔ اور کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جو جس مقصد کے لیے آتا ہے اس مقصد کو حاصل کر لے۔ دیکھیے انسانی کامیابی کیا ہے، انسانی کامیابی یہ ہے کہ جو اس کا ٹارگٹ ہے، جو اس کی ول ہے، جو اس کی وش ہے، جو اس کا ہدف ہے، اس ہدف کو وہ پا لے۔ اب اگر وہ اس ہدف کو پا لیتا ہے تو اس کو ہی کامیاب کہتے ہیں۔ مثلا ہم بعض اوقات امتحانات میں دیکھتے ہیں، ایک جوان ہے امتحان دے رہا ہے، اس نے کہیں کسی یونیورسٹی میں جانے کے لیے فرض کیجئے مثلا یہاں اس ماحول میں وہ کہتے ہیں جناب 3 A's ہونے چاہیے فلاں اے لیول میں، اب اگر وہ 3 B's لے لیتا ہے تو پاس تو ہو گیا، ہر کوئی اسے کہے گا کہ پاس ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں شمار کرے گا اور اس کو بڑی تکلیف اور بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے ایسے جوانوں کو، وہ پاس تو ہو گئے ہیں لیکن وہ جو ان کا ہدف تھا، جو ٹارگٹ تھا کہ ہم 3 A's لیں گے تاکہ فلاں کورس میں فلاں یونیورسٹی میں جا سکیں، چونکہ وہ منزل ان کو نہ ملی لہٰذا وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔
ہدف کیا ہے جو ذات توحید نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے؟ وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب وہ عبادت کیا ہے؟ میں بس یہاں جملہ ایک کہتا جاؤں، عبادت یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مصلی پہ بیٹھ کے اور خاک شفا پہ، وہ بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن عبادت اگر جناب امیر علیہ السلام سے پوچھنی ہے تو مجھے تو جناب امیر علیہ السلام کی عبادت کی وہ ایک جھلک یاد آ رہی ہے، جسے ایک جھلک کے لیے جناب پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا امیر المؤمنین کی اس جنگ کی ایک ضربت جو ہے وہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اب ثقلین کی عبادت میں یہ ثقلین میں کون کون آتا ہے اور یہ ثقلین کب سے کہاں تک ہے اور اس سے کتنی افضل ہے، یہ بحثیں کبھی ہم اسی پلیٹ فارم سے کر چکے ہیں۔ رجب کے مہینے میں، اس دعا کے مہینے میں میں اپنی ہمیشہ کی دعا پھر دہرا رہا ہوں، اور وہ دعا یہ ہے کہ ذات توحید نے ہمارے محترم بھائی کے ذریعے سے یہ جو ہدایت چینل کا پلیٹ فارم ہمیں مہیا فرمایا ہے، ذات توحید اس کی حفاظت فرماوے اور ہمیں اس پلیٹ فارم سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو مومنین اکرام اس پیغام کو اور اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں وہ اپنے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں ان کے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہدایت چینل سے یہاں ہارٹ لائنز جو ہیں وہ کھلی ہوں اور ہمارے علماء کرام اپنے قیمتی وقت سے اپنے اوقات کو خرچ کر کے یہاں آ کے بیٹھیں اور ہمیں کہیں کہ آپ جناب اتنا ہمارے پاس مالی بجٹ میں کمی آ رہی ہے، آپ پوری کیجئے۔ یہ ہمارا فریضہ تھا اور فریضہ ہے کہ ہمیں ان علماء سے پوچھنا چاہیے جناب کیسے سلسلہ چل رہا ہے اور ہم اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، بہرحال تاکہ وہ اپنے اوقات اپنے تعلیمی اور علمی مراحل کو طے کرنے کے لیے صرف کریں، نہ یہ ہے کہ چینلز کے چلانے کے لیے جو ہیں وہ اپنے مالی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام نے ہدف خلقت کے لیے بھی راہیں ہمیں بتلائی ہیں کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ اب موضوع ہمارا عبادت نہیں ہے، ورنہ نہج البلاغہ میں عبادت کو کس انداز میں جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں جب رجب کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں ایک دعا جناب امیر علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے۔ دعا کی نگاہ میں مناجات جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے جب جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفا بی فخراً، اے پروردگار میرے عزت کے لیے یہی بس ہے کہ تو میرا رب ہے، میرے لیے فخر اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور پھر وہاں مناجات کیا کی، پروردگار میں نے تجھے ایسے پایا جیسے میں چاہتا تھا، تو مجھے ایسا بنا جیسے تو چاہتا ہے۔ تو یہ مناجات جناب امیر علیہ السلام کی وہ ہیں، کفا بی عزن و کفا بی فخرن، ہمارے لیے باعث عزت کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے باعث فخر کیا ہوتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میرے لیے باعث عزت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، اور باعث فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اب یہ فخر آیا ہم نے بھی اپنی زندگی میں اپنائے ہیں یا نہیں؟ بہرحال جناب امیر علیہ السلام کی اس نہج البلاغہ سے، اس نسخہ حکیم حاذق سے ایک جملہ آیت اللہ خامنہئی کا ہی نقل کرتا جاؤں، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی، اب نمائندگان امام ہیں، زمانے کے امام کی، یہ نمائندوں کی بات کر رہا ہوں، میں اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں، اے مولا امیر المؤمنین، آپ نے اپنے اس دور حکومت میں مصر میں جس اپنے پیارے اور چاہنے والے مالک اشتر کو وہ تفصیلی گورنرشپ کا ایک رول دے کے بھیجا تھا، مولا آپ کے مالک اشتر اس رول کو اپنی زندگی میں اپنا نہ سکے، اس لیے کہ مصر پہنچنے سے پہلے ہی حاکم شام کی اس زہر نے مالک اشتر کو آپ سے چھین لیا، لیکن آج آپ کا ایک بیٹا، آپ کے بیٹے نے اس زمانے میں بھی جب ہر طرف اسلام پہ حملات ہو رہے ہیں، اس نے اس نہج البلاغہ کے خطبہ خط نمبر 53 کو، وہ جو مالک اشتر کے ذریعے سے آپ نے مصر ارسال کیا تھا، مولا آپ کے اس بیٹے نے اس زمانے میں 1400 سال بعد عملی طور پر اس دنیا میں اس ظلمانی اور اس تاریکی کے دور میں اس خطبے کو عملی طور پر اپنا کے دکھایا ہے کہ جن کا تعلق علی سے ہوتا ہے، جن کا تعلق امیر المؤمنین سے ہوتا ہے، وہ اپنے زمانے کے مرحب و انتر اور اپنے زمانے کے
خیبر اور خندق کے دشمنوں سے گھبراتے نہیں، بلکہ وہ علی گونا ایسی آگ میں کود کے یہ بتلاتے ہیں کہ ہم ہیں وارثان جناب ابراہیم اور ہم ہیں وارثان جناب امیر المومنین۔ آگیں اور یہ آتشیں اور یہ حملات اور یہ اقتصادی پابندیاں یہ ہمیں گھبرا نہیں سکتی، بلکہ اس سے ہماری ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور حکومتی طور پر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ جمہوریہ اسلامی ایران کوئی مکمل طور پر کسی معصوم کی حکومت ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مکمل طور پر کوشش کی جا رہی ہے، کم از کم آیت اللہ خامنئی کے معیار پہ میں یہ یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ 100% کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ان فرامین کو اور حکومتی ان اصولوں کو، آیت اللہ خامنئی کی کتاب ہے اس پہ، حکومت اور نہج البلاغہ، یعنی یہ صدارت سے بھی پہلے کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے۔ خامنئی کے یہ ایک مقالہ ہے، بہت اچھا مقالہ ہے۔ ویسے ایک سلسلہ قائم ہوا تھا بنیاد نہج البلاغہ ایران میں، اور اس کے بزرگ ہیں آیت اللہ دین پرور، سید جمال الدین دین پرور۔ اور اس دور میں جب نہج البلاغہ کو تحریر کیے ہوئے سید رضی کی اس مجموعے کو 1000 سال پورے ہوئے تو وہاں ایک ہزارہ نہج البلاغہ قائم کیا گیا تھا، اور وہ ہزارہ نہج البلاغہ میں بڑے بڑے بزرگان کے مقالے تھے، جس میں امام خمینی کا اپنا ایک تحریر شدہ پیغام بھی بیان کیا گیا تھا، اور میں نے یہ جو جملات پیش کیے ہیں وہ اسی ہزارے کے اس پیغام آیت اللہ خمینی سے ہیں۔ اب وہاں ایک مقالہ تھا آیت اللہ سید علی خامنئی کا، اس مقالے کا نام ہے حکومت در نہج البلاغہ، یعنی آیت اللہ خامنئی نے اس دور میں یہ پیش کیا ہے کہ اگر حقیقی اور اسلامی حکومت قائم کرنی ہے تو اس اسلامی حکومت کے خد و خال آپ کو واضح طور پر معین کرنے کے لیے نہج البلاغہ میں ارشادات جناب امیر المومنین ملیں گے۔ بات ہماری کسی اور طرف چلی گئی ہے، ہم مقدمے میں زیادہ وقت جو ہے وہ خرچ ہو گیا ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ نہج البلاغہ سے ہم عبادت کی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ الفاظ جناب امیر المومنین ہیں، ان الفاظ میں سے ہم عبادت کی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کے عملی پہلو ہیں، ان سے ہم عبادت کی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ اور عبادت عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام نے فقط یہ نہیں کہا کہ میں علی 1000 رکعت نوافل نماز پڑھتا ہوں رات میں تو یہی عبادت ہے، نہیں، وہی علی تلوار چلا کے یہ بتلاتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا، میرا محبوب کہہ رہا ہے، میرا مولا و سردار کہہ رہا ہے، جناب مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ یا علی آپ کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ یہ عبادت کیا ہے؟ یہ تلوار گویا میں جو اس سے سمجھا، جناب امیر علیہ السلام کی ایک ضربت اتنی باتوں سے افضل، یعنی دین کی حفاظت کا جب ایسا مرحلہ آ جائے تو وہاں نماز اپنی جگہ پہ ہے، لیکن تلوار چلانا بھی عبادت ہے، یعنی دفاع دین میں جو کوششیں جناب امیر علیہ السلام نے کی ہیں حقیقت میں وہ بھی عبادت ہیں، اور دفاع مصطفیٰ میں شب ہجرت جو سو گئے ہیں تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے گویا یہ جو تمغہ افضل من عبادت ثقلین خندق میں ملا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے گویا یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو جتنی طاقت رکھتا ہے اور وہ اپنی طاقت خرچ کر کے دین کی، اسلام کی، شریعت کی حفاظت میں خرچ کرتا ہے، وہ اس کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ واجبات اپنی جگہ پہ ہیں، نماز بھی اپنی جگہ پہ، روزہ بھی اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو نماز کی بھی محافظ بن گئی ہیں، اور انہی افراد کو ہم ائمہ طاہرین کہتے ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ ہم کربلا کے اس امام کے جانثاروں کو جب دیکھتے ہیں تو ان میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں جن کا معصوم امام نماز ظہر ادا کر رہا ہے، اور وہ امام کے سامنے کھڑے ہو کے امام کی نماز کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور حفاظت نماز انجام دیتے دیتے وہ تیروں کو سے چھلنی ہو جاتے ہیں۔ شاید رب کو بھی ان کی اتنی ہی زندگی پسند تھی کہ ادھر سید الشہداء کی نماز مکمل ہو اور ادھر سید الشہداء کے چاہنے والوں کی
کی زندگی مکمل ہو۔ جاتے جاتے امام کے اس سید الشہداء کے اس صحابی نے اتنا جملہ کہا تھا، اوفیت یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند، کیا میں نے اپنے وعدے کو نبھا دیا ہے؟ کیا میں نے وفا کی ہے؟ وہاں جناب امام فرماتے ہاں تو قیامت کے دن تو میرے آگے ہوگا، اللہ تجھے نمازیوں میں سے شمار فرمائے۔ بہرحال وہ ہیں محافظ نماز۔ تو دین کی حفاظت کے لیے اگر ضرب ہوتی ہے تو بھی عبادت ہوتی ہے، دین کی حفاظت کے لیے اگر امیر المؤمنین کی نیند ہوتی ہے، پیغمبر کی حفاظت کے لیے جناب امیر علیہ السلام پیغمبر کے بستر موت پہ سو جاتے ہیں تو بھی وہ عبادت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے، امیر المؤمنین سے ہم نے آیا دین کا دفاع سیکھا ہے؟ کربلا والوں سے کیا ہم نے حفاظت نماز سیکھی ہے؟ اس لیے کہ ہم نماز کی حفاظت کر کے، بات نماز کی حفاظت کی طرف میں اگر لے جاؤں تو موضوع ہمارا بدل جائے گا۔ میں اتنی گزارش کروں گا سامعین و ناظرین سے کہ جناب امیر المؤمنین کی ولادت کے ایام ہیں، اور جناب امیر المؤمنین نے ولادت کے بعد جو پہلی گفتگو کی ہے وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ہے، قد افلح المؤمنون۔ اب قد افلح المؤمنون میں پھر آگے فرمایا مومن کون ہیں، وہاں جو جناب امیر علیہ السلام نے تلاوت کر کے بتلایا ہے کہ مؤمنین کون ہیں، تو وہاں ایک ہے وہ ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ایک ہے نماز کے قائم کرنے والے، نماز انجام دینے والے۔ اور مؤمنین جناب امیر علیہ السلام نے جس آیت کو، جس حصے کو، جس سورہ کو تلاوت کیا ہے، وہاں یہ ہے کہ مؤمنین وہ ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور بہرحال یہ ایک نماز کی حفاظت ہے، یہ ہستیاں تو وہ ہیں جو دین کے محافظ ہیں۔ اس لیے اگر یہی کہہ دوں جملہ مرحوم اجمیری کا، تو دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اب سید الشہداء کو دین پناہ کہا ہے اس نے، اجمیری مرحوم نے، دین پناہ ہیں یہ حقیقت میں پورے دین کے۔ جناب امیر المؤمنین کا کلام یہی اصول ہمیں بتلاتا ہے، یہی نسخے ہمیں بتلاتا ہے کہ اگر آپ علی والے ہیں تو پھر نہج البلاغہ سے آپ دین پناہ بننے کے لیے اصول کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ راہ خدا میں آپ اپنی زندگیوں کو گزارنا بھی اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو جناب امیر علیہ السلام سے ہی سیکھنا چاہیے۔ گفتگو ہماری پھیل گئی، موضوع ہمارا بکھر گیا، اس کو سمیٹ کے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام کا کلام ان راہوں کو ہمارے لیے واضح کرتا ہے جو راہیں ہمیں خدا تک پہنچاتی ہیں، ان راہوں کو روشن کرتا ہے جن راہوں میں شیطان بیٹھ کے ہمیں گمراہ کر کے رب سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ امیر المؤمنین ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ میرے نام لیوا ہیں، میں اصول بتلا رہا ہوں، اور یہ عزیز و مشکل مرحلہ ہے کہ ہم شیطان سے مقابلہ کر کے ذات توحید تک پہنچنے کے لیے وہ راہیں طے کریں۔ تو یہی جگہ ہے جہاں امیر المؤمنین کو مشکل کشائی کے لیے پکارا جا سکتا ہے، علی کی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ وہ جب ہم خدا کی طرف ہم سفر کر رہے ہوں، خدا کی راہ کی طرف ہم جا رہے ہوں، اور درمیان میں وہ شیطان ابلیس جو ہمارا دشمن واضح ہے اور ازلی ہے، جس کے بارے میں رب فرماتے ہیں عدو و مبین، اگر اس سے ٹکراؤ ہو جائے، اس سے مقابلہ ہو جائے، اس سے مٹ بھیڑ ہو جائے، اس سے جنگ ہو جائے، مشکل ہے، وہ بڑا تجربہ کار ہے، مشکل ہے، وہ بڑا فنکار ہے۔ اب اگر ہمیں وہاں مقابلہ کرنا ہے تو اس مشکل مقابلے میں جگہ بنتی ہے کہ ہم امیر المؤمنین کو پکاریں، اے مشکل کشا، اے امیر المؤمنین، ہم خدا کی طرف سفر میں متوجہ ہیں اور سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن خدا کا دشمن، ہمارا دشمن ہمارے مقابلے میں آ گیا ہے۔ ہمیں اصول جنگ بتلائیے کہ ہم شیطان سے کیسے جنگ کریں۔ اب اس کے لیے خطبہ قاسیہ جو نہج البلاغہ کا تفصیلی ترین خطبہ ہے، نہج البلاغہ کے خطبوں میں سے سب سے طولانی خطبہ ہے خطبہ قاسیہ، اس خطبے میں جناب امیر علیہ السلام نے پوری تفصیل سے بتلایا کہ یہ شیطان آپ کا دشمن ہے، اس شیطان سے مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ مقابلہ کریں گے تو پھر خدا تک پہنچیں گے۔ کس کے ذریعے سے؟ ان ہستیوں کے ذریعے سے، آل ابا کی بتلائی ہوئی ان راہوں کے ذریعے سے۔ بہرحال اور یہی سعادت ہوگی، اس مقصد کو پائیں گے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور وہ ہے عبادت۔ اللہ نے بھیجا ہے انسان کو سعادت کے لیے۔ انسان میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہٰذا اس مقام کو نہ بھول۔ اس لیے ایک جملہ یہاں کہتا جاؤں، آیت اللہ العظمیٰ آغای
علی خامنئی کا جملہ ہی دہرا دوں۔ آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ انسانی سعادت کو اگر مجسم طور پر دیکھنا ہے، یعنی جسم کی صورت میں دیکھنا ہے کہ ایک کامل انسان کیسا ہوتا ہے، تو اس کو آپ نہج البلاغہ میں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، نہج البلاغہ میں کہا بھی گیا ہے اور دکھایا بھی گیا ہے۔ نہج البلاغہ میں انسان با کمال کو بتلایا بھی گیا ہے اور دکھایا بھی گیا ہے، اور وہ مجسم کامل جو انسان کامل کا نمونہ کامل ہے وہ ہستی ہے جناب امیر المومنین کی، جس کی جھلک ہمیں نہج البلاغہ میں نظر آتی ہے۔ لہٰذا عزیزان سامعین و ناظرین، نہج البلاغہ کو ہم کبھی اس نگاہ سے بھی پڑھیں جس نگاہ سے ہم ان بزرگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ نہج البلاغہ کو کبھی اس نگاہ سے بھی پڑھیں ہم کہ ہم اس نگاہ نہج البلاغہ سے اپنی زندگیوں کی سعادت کے طلبگار ہیں۔ اب پھر وہ نسخے کیا کیا ہوتے ہیں؟ حکیم حاذق وہی ہوتا ہے جو بڑی بیماری کے لیے بھی نسخہ اس کے پاس ہے، چھوٹی سی مرض ہو تو بھی اس کے لیے نسخہ موجود ہے۔ وہ انسان کو نسخے عطا فرماتا ہے۔ کیا نہج البلاغہ سے کوئی نسخہ اپنی زندگیوں میں لیا ہے؟ کیا ہم نے نہج البلاغہ سے کوئی ایک نسخہ لے کے اپنی زندگیوں میں اس کو اپنایا ہے؟ عزیزان، نہج البلاغہ، صاحب نہج البلاغہ کو زمانہ مانتا ہے کہ مشکلوں میں مدد ذات توحید ان کے صدقے سے فرماتی ہے، اور ان کو اگر مدد کے لیے پکاریں تو وہ وسیلہ بن کے ہمارے لیے مدد مہیا فرماتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم نے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے نہج البلاغہ سے بھی کوئی نسخہ لیا ہے؟ میں گزشتہ سیشن میں عرض کر رہا تھا، جناب امیر علیہ السلام نے ایک اصول فرمایا امیر المومنین نے، آپ تجربے سے فائدہ اٹھائیے، دوسروں کے تجربوں سے آپ اپنی زندگیوں کے لیے سبق لیں۔ زندگی میں نئے نئے تجربے کرنے کے بجائے جو تجربے کر چکے ہیں اور جو تجربات سے گزر کے زندگی کامیاب گزار چکے ہیں، ان کی اس کامیاب زندگی کو نمونہ بنا لیں۔ تو میں آج بھی آخر میں اس سیشن کے اختتام پہ تجربے ہی کے متعلق عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم میں سے اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا تجربہ یہ ہے اور ہمارا تجربہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تجربہ کرنا چاہیے، لیکن اپنی زندگی کو فقط تجربے کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہیے، تجربے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اب جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نئے نئے تجربے کرنے کے بجائے آپ پرانے تجربوں سے استفادہ کیجیے۔ آپ دیکھیے، یہ جو حکمت میں یا اس وقت سائنس میں جو نئے نئے تجربے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک تجربہ جو ہے وہ ہوا ہے اور اس کو پھر ریپیٹ کیا جائے۔ ایک شخص نے تجربہ کیا ہے اور اس نے ہوائی جہاز بنا دیا ہے، اب یہ نہیں ہے اس کا مقصد کہ پھر کوئی سائنسدان اٹھے اور پھر کہے کہ ہوائی جہاز کیسے بنتا ہے، انسان ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے۔ نہیں، وہ جو اس نے تجربہ کیا تھا اور انسان کو ہوا میں لے گیا اور اتنے وزنی لوہے کو ہوا میں اڑا کے اس نے دکھا دیا ہے۔ اب یہ تجربے کیا ہو رہے ہیں؟ اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہوا میں کتنا زیادہ رہا جا سکتا ہے، ہوا سے اوپر جو ہے وہ دوسرے مرحلوں میں وہ خلا میں کیسے جایا جا سکتا ہے، یعنی ان تجربات سے آگے تجربات ہیں۔ اسی طریقے پہ انسانی جسم کے متعلق مثلا اگر ایک نسخہ تیار ہوتا ہے تو اس نسخے سے اگلا نسخہ جو ہے وہ تجربات کی بنا پہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک تجربہ جو ہو چکا ہے اور جو کامیاب تجربہ ہو چکا ہے اس کو پھر ریپیٹ کرتے رہیں، نہیں، اس کامیاب تجربے سے استفادہ کر کے اگلے مراحل جو ہیں وہ طے کرتے ہیں۔ اور میں یہاں فقہ کے مسئلے میں بارہا یہ عرض کرتا رہتا ہوں، آیت اللہ العظمیٰ اغیہ سیستانی نے یہ تحریر کہیں فرمایا تھا کہ ہم بزرگ علماء کی محنتوں سے اور دینی مسائل میں، شرعی مسائل میں انہوں نے جو زحمات کی ہیں اور انہوں نے جو تجربات کی ہیں، ہم ان کو تجربات تو نہیں کہہ سکتے، ان کی تحقیقات کہہ سکتے ہیں۔ ان کی تحقیقات سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے۔ مثلا میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، اب ایک شخصیت نے اپنی زندگی خرچ کر کے وسائل الشیعہ لکھی ہے، اب علماء اس وسائل الشیعہ کو سامنے رکھتے ہیں۔ ایک شخص نے جواہر لکھی ہے 43 ولیومز میں، 43 ولیوم میں جواہر لکھی ہے، زندگی خرچ کر دی ہے، اور زندگی بھی اس انداز میں کہ اپنے جوان بیٹے کی موت کے وقت بھی جب جنازے میں
اور تدفین میں درمیان میں وقفہ آتا ہے، تو اس وقفے میں بھی وہ اپنے بیٹے کی میت کے سرانے بیٹھ کے جواہر کو لکھنا جاری رکھتے ہیں۔ اس انداز میں انہوں نے زندگی خرچ کی اور ہمیں یہ تجربات مہیا فرمائی، یہ تحقیقات ہمیں مہیا فرمائی ہیں، علماء اس کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ ابھی جی کیسے ممکن ہے اتنی بڑی مسائل کو، تو یہ حقیقت میں ان گزشتہ تحقیقات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تجربات انسان کو جو بزرگان نے کیے ہیں، بالخصوص اگر جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں، وہ امام جو جاتے جاتے فرماتا ہے، میں ابھی اس کو اگر جمع کروں تو آپ یہ دیکھیے، جب جناب امیر علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، جس آیت کو کعبے میں جناب امیر علیہ السلام تلاوت فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون، جناب امیر علیہ السلام اپنی زندگی کے اختتام پہ اس لفظ افلاح اور لفظ فوز دونوں کا تقریباً ہمارے ہاں معنی اردو میں کامیابی کیا جاتا ہے، تو جناب امیر علیہ السلام وہاں کہہ رہے تھے کامیاب کون ہے؟ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہیں، اور جاتے ہوئے دونوں واسطے جناب امیر علیہ السلام نے کعبہ کا بھی ذکر کیا، اور جاتے جاتے فرماتے فزت ورب الکعبہ، میں علی کامیاب جا رہا ہوں۔ یعنی وہاں ابتدا میں میلاد کے وقت، مولود کے وقت کامیابی کی راہیں بتلائی تھیں، اور جاتے ہوئے اعلان فرما رہے ہیں اسی کعبہ جس میں میں نے کعبہ میں آ کے کامیابی کی راہیں بتلائی تھیں، اسی کعبہ کی قسم میں علی کامیاب جا رہا ہوں۔ یعنی میری بتلائی ہوئی زندگی کو اگر آپ دیکھنا ہے، بتلائے ہوئے اصولوں کو، تو قرآن کے کامیابی کے اصول پڑھ لیجئے، اور اگر میری زندگی کو دیکھنا ہے کہ میں نے وہ زندگی قرآن کے مطابق کیسے گزاری ہے، تو آؤ میری 63 ایئرز کی یہ جو لائف ہے، اس کے ایک ایک پہلو کو دیکھ لو۔ میں علی کعبے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں علی کعبے میں آیا تھا اور اس وقت کامیاب جا رہا ہوں۔ تو بہرحال جناب امیر علیہ السلام کی یہ زندگی کامیابیوں کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان نسخوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے نئے نئے نسخے بنانے کے لیے جو ہیں وہ ہمیں بہرحال ضرورت نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہوتا ہے جس کو بتلانے والا کوئی نہ ہو۔ الحمدللہ ہمیں بتلانے والی یہ ہستیاں موجود ہیں۔ اب جی چاہ رہا تھا کہ یہاں اس سیشن میں چند جملات جناب امیر علیہ السلام کی زبان مبارک سے عظمت جناب امیر علیہ السلام کی ہی بیان ہو جائیں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ میں اتنی گزارش کروں گا سامعین و ناظرین سے، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 187 اس کو پڑھیے گا۔ فَمِنَ الْإِيمَانِ مَا يَكُونُ ثَابِتًا مُسْتَقِرًّا فِي الْقُلُوبِ، ایک ایمان تو وہ ہوتا ہے جو دلوں میں جمع ہوا ہو اور برقرار ہوتا ہے، اور یہ ایک خطبہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور جناب امیر علیہ السلام اس خطبے میں فرماتے ہیں ان امرنا صعب مستصعب لا يحمله الا عبد مؤمن امتحن اللہ قلبه للایمان۔ یہاں پھر دعویٰ ہے ایھا الناس سلونی قبل ان تفقدونی فلا انا بترک السماء اعلم منی بترک الارض۔ یہاں ایک فضائل کا دریا ہے جناب امیر علیہ السلام نے جو بہایا ہے، اس میں ہمیں غور کرنی چاہیے۔ البتہ باریکیاں میں ایک دفعہ ہے، یعنی ممکن ہے کہ بعض دوسری جگہوں پہ، میں یہ اس کو رد نہیں کر رہا، میں فقط مثال دے رہا ہوں، میری اپنی نگاہ میں ہے کہ بعض جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام نے ظاہراً 2 دفعہ کہا ہے سلونی سلونی، لیکن یہاں نہج البلاغہ میں جو جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے وہ ایک دفعہ سلونی کہا ہے۔ اب محققین کی نگاہ اس حد تک مہم ہوتی ہے اور باریک ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر جناب امیر علیہ السلام کو کے ساتھ نسبت دینی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا سلونی سلونی، تو اس روایت کو سامنے رکھ کے کہیے گا، ورنہ آپ پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 187 میں تو ایک دفعہ کہا ہے ایھا الناس سلونی، آپ نے 2 دفعہ جو سلونی لفظ کہا ہے، تو یہ کہاں سے ہے؟ یہ ہیں تحقیقی باریکیاں، اور مذہب شیعہ کے محققین نے ان باریکیوں کو باقی رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم ایک بات کہیں ممبر سے یا کہیں تحریر میں لے آنا چاہتے ہیں تو یہ باریکیاں مد نظر رہیں، تاکہ شیعہ قوم میں علمی مقام جو ہے وہ باقی رہے اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ باریکیاں کس حد تک مد نظر رکھی جاتی ہیں اور ان کا خیال کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ جو جہاں جس انداز میں جی چاہے وہ کہتا رہے، نہیں، ان باریکیوں کا خیال مجھے یعنی اس حد تک بعض محققین نے اعتراض کیا ہے
ایک خطیب ممبر پہ آ کے آخری وداع جناب سید الشہداء کو یوں بیان کرتا ہے کہ جناب سید الشہداء نے آ کے خیمے سے آخری جب وداع کی تو جناب سید الشہداء نے سلام کیا یا زینب یا زینب۔ اب اس خطیب نے 2 دفعہ لفظ جناب سیدہ کا نام لیا، بی بی کا نام 2 دفعہ لیا۔ تو ایک بزرگ جو وہاں اس مجلس میں تشریف فرما تھے انہوں نے کہا اے خطیب ذرا خیال سے کلام کو امام حسین علیہ السلام سے نسبت دے، اس لیے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے 2 دفعہ نہیں کہا تھا، آخری وداع میں 1 دفعہ اپنی بہن کو بلایا تھا۔ اب یہ ہے باریکیاں، اور یہ ہیں ہمیں ان مسائل شرعیہ میں ان باریکیوں کا خیال بہرحال رکھنا چاہیے۔ بات کہیں اور چلی گئی۔ عظمت جناب امیر علیہ السلام کے لیے عرض کر رہا تھا کہ امرنا صعب مستصعب۔ عظمت کے لیے ایک اور خطبہ جو آج کے سیشن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خطبہ نمبر 118، ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔ تاللہ لقد علمت تبلیغ الرسالات، خدا کی قسم مجھے پیغاموں کے پہنچانے، وعدوں کے پورا کرنے، آیتوں کی صحیح تعویل بیان کرنے کا خوب علم ہے۔ تاللہ، مجھے رب کی قسم، یہ شرعی قسم علی فرماتے ہیں، لقد علمت تبلیغ الرسالات، مجھ علی کو پتہ ہے کہ پیغاموں کو کیسے پہنچایا جاتا ہے، واتمام العدات، اور وعدوں کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، وتمام الکلمات، اور کلمات کی آیتوں کی صحیح تعویل بیان کرنے کا ڈھنگ کیا ہے وہ علی جانتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وعندنا اہل البیت ابواب الحکم وضیاء الامر، ہم اہل بیت کے پاس، نبی کی اہل بیت کے پاس علم و معرفت کے دروازے ہیں اور شریعت کی روشن راہیں ہیں۔ آگاہ رہو کہ دین کے تمام قوانین کی روح ایک ہے اور اس کی راہیں سیدھی ہیں، جو ان پر ہو لیا وہ منزل تک پہنچ گیا۔ اب جو ہو لیا وہ منزل تک پہنچ گیا، جو منزل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ علی اس خطبے میں فرماتے ہیں، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، عندنا اہل البیت ابواب الحکم۔ اب یہاں اگر آپ باریکیوں میں جائیں تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں عندنا اہل البیت ابواب الحکم، ہم یہی جملہ پیغمبر کا سنتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ وہی امیر المومنین فرماتے ہیں عندنا اہل البیت ابواب الحکم، ہم اہل بیت کے پاس حکمت کے دروازے ہیں۔ عزیزو، یہ عظمت آل محمد اگر ہمیں چاہیے کہ ہم پہچانیں جیسے وہ عظیم ہیں، تو ہماری کوتاہ فکروں سے ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے مقام کو نہیں پہنچان سکتے۔ ہمیں اگر چاہیے کہ ہم ان کے مقام عظیم کی طرف ایک قدم بڑھائیں تو وہ ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ کلمات اور ان کے قلم مبارک سے تحریر شدہ یہ جملات ہی بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ اور پھر بھی اگر ہم تو نہیں پہچان سکیں گے، اب جو جملے وہ اپنی عظمت کے لیے بیان کرتے ہیں ان کو بیان کرتے رہیں تو یہ بہترین ذریعہ فضائل ہوگا۔ میں 2 جملے اگر فقط اس اپنے حوالے سے کہ تجربات کے اہمیت کو جناب امیر علیہ السلام نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے اس کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 174 میں جناب امیر علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید خود آپ کے لیے ایک کتاب ہے جس میں آپ کو ذات توحید نے حلال و حرام کے مسائل بتلائے ہیں، آپ اس کے احکام سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ خود گویا آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان فرما دیتا ہے۔ وقت نہیں ہے، میں بس جملہ یہ عرض کرتا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں انما احدث الناس لا يحل لكم شيئا مما حرم عليكم ولكن الحلال ما احل اللہ، حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے، والحرام ما حرم اللہ، حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ نہ ہم کسی چیز کو حلال خود قرار دے سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دے سکتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں حلال وہ ہے ما احل اللہ، خطبہ نمبر 174 نقل کر رہا ہوں۔ یہ خطبہ ایسا خطبہ ہے کہ جس میں جناب امیر علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اللہ کی کتاب کی تعریف فرمائی ہے۔ بہرحال وقت نہیں ہے کہ اس تعریف کی طرف جائیں، اور اسی خطبہ میں ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں انا شاہد لکم وحجیج یوم القیامت عنکم، قیامت کے دن میں آپ کا گواہ ہوں گا۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں حلال خدا حلال ہے، حرام خدا حرام ہے، ہم نہ اپنی طرف سے کسی کو حلال قرار دے
سکتے ہیں نہ حرام قرار دے سکتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدْ جَرَّبْتُمُ الْأُمُورَ وَزَرَّسْتُمُوهَا وَأُزِمْتُمْ بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَضُرِبَتْ لَكُمُ الْأَمْثَالُ وَدُعِيتُمْ إِلَى الْأَمْرِ الْوَاضِحِ۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فَقَدْ جَرَّبْتُمُ الْأُمُورَ، آپ کے لیے چیزوں کو تجربے کی بنا پر واضح کر دیا گیا ہے۔ جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے، جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے۔ تم تمام چیزوں کو تجربہ و آزمائش سے پرکھ چکے ہو۔ اب کبھی ابراہیم نے رب کے قرب کے تجربے کیے، کبھی موسیٰ نے اپنی زندگی کے تجربات بتلائے، کبھی عیسیٰ نے اپنے انداز سے اپنے الفاظ سے خداوند کریم کے قرب کی اور زندگی کو کامیاب زندگی گزارنے کی راہیں بتلائی ہیں۔ تو وہ گویا ان کی زندگی کی تحقیقات و تجربات اور کامیاب زندگی کے بعد اب جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو نئے تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرب خدا کی وہی راہیں ہیں جو راہیں ابراہیم نے طے کی ہیں، قرب خدا کی وہی راہیں ہیں جو مصطفیٰ نے طے کی ہیں، لہٰذا آپ کے لیے یہ تجربات واضح ہیں۔ ہمیں گویا قرآن مجید کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے جربتم الامور، وہ ہمیں تجربے کے طور پر جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے اور وہاں فرمایا ہے بیٹا کسی تجربے کار کے تجربوں کو کم اہمیت مت سمجھنا، والعقل حفظ التجارب، عقل یہ ہے کہ آپ تجربوں کی حفاظت کریں، وخیر ما جربت ما وعظک، اور بہترین تجربہ یہ ہے کہ وہ چیز آپ کو وعظ و نصیحت کرے، یعنی اگر تجربے سے آپ کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی تو حقیقت میں وہ تجربہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں خط نمبر 31 میں وصیت جناب امام حسن مجتبیٰ میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں والعقل حفظ التجارب، حقیقت میں عقل حقیقی ہے ہی یہی کہ انسان تجربوں کو محفوظ رکھے۔ اب اگر مفتی صاحب ترجمے میں فرماتے ہیں تجربوں کو محفوظ رکھنا ہی عقل مندی ہے اور بہترین تجربہ وہ ہے جو پند و نصیحت دے۔ پھر فرماتے ہیں فرصت کا موقع غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ رنج و اندوہ کا سبب بن جائے۔ ہر طلب و سعی کرنے والا مقصد کو پا نہیں سکتا۔ یہ سلسلہ آگے ہے، میں بس اتنا جملہ یہ نقل کرنا تھا کہ تجربوں کو محفوظ رکھنا عقل مندی ہے۔ یہ اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو جناب امیر علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ اور آخری جملہ جو جناب امیر علیہ السلام نے مالک اشتر کو جاتے ہوئے بتلایا ہے اس پہ غور فرمائیے۔ جناب امیر علیہ السلام مالک اشتر کو فرماتے ہیں مالک آپ مصر کی حکومت لے کے جا رہے ہیں، وہاں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ثم منظر فی امور مالک فاستعملہم اختبارا ولا تولہم محابتا واسرتا، آپ کو اپنی کابینہ کیسے بنانی ہے، آپ نے کن افراد سے کام لینے ہیں، یہاں جناب امیر علیہ السلام اس کے متعلق تفصیل سے فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَتَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَالْحَيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبِيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ، جناب امام فرماتے ہیں کہ ان میں سے تجربہ کاروں کو اپنا بھائی بنا، اور جناب امیر فرماتے ہیں ان لوگوں کو منتخب کرنا اپنے ساتھ اور اپنی ہمکاری کے لیے جو آزمودہ ہوں اور غیرت مند ہوں۔ بہرحال غیرت کو کتنی اہمیت ہے یہاں اتنا ہی کافی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں توخ ہے ان کو بھائی بنا لے، کس کو؟ جو صاحبان تجربہ ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں ان تجربہ کاروں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور میں جوان نسل کے لیے پھر اپنا جملہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کو اگر دور کے تجربہ کار مل جائیں تو ان کے تجربوں سے بھی فائدہ اٹھائیے، لیکن گھر میں اگر ماں باپ کی صورت میں، بڑے بہن بھائی کی صورت میں آپ کو ایسے تجربہ کار مل جاتے ہیں تو ان کے تجربوں کو اپنا سمجھ کے ضائع نہیں کیجیے، بلکہ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں والدین کی سفید بالوں میں اگر آپ کو تجربوں کی جھلک اور چمک نظر آئے تو حق یہ بنتا ہے کہ آپ ان کے تجربات سے استفادہ کریں، اس لیے کہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ ہاں اپنا قریبی انہیں کو بناؤ مالک اشتر کی جو صاحبان تجربہ ہیں۔ لہٰذا تجربوں میں نے گزشتہ سیشن میں عرض کیا تھا کہ جناب امیر فرماتے ہیں مجھے ایک شیخ کی رائے ایک جوان کی اس بیتابی سے زیادہ پسند ہے۔ پروردگار ہمیں کلام امیر المومنین سے زیادہ
फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और जो इमाम हमें फ़रमा रहे हैं उसको अपनी अमली ज़िंदगी में अंजाम देने की सआदत नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।